This is Dr. Maham, and today I have with me Kashif Bhai. اور کاشف بھائی جو ہے ہی از a founder of Canadian Social Society group on Facebook. اور یہاں پہ جہاں ہم لوگ ابھی اس وقت ہیں کیلگری میں، so he works here as a social worker اور وہ کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ کام کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر مہام فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ آپ نے مجھے اس طرح انوائٹ کیا اور آپ کی فیملی کا کہ مجھے سپورٹ کیا. فرسٹ آف آل میرا نام سید کاشف حیدر زیدی ہے اور آئی ایم فرام کراچی پاکستان، اور میں کینیڈا میں لینڈ ہوا تھا 2002 میں. تو 1.5 year آئی لیوڈ ان ٹورانٹو. اس کے بعد جو ہے پھر میں کیلگری آ گیا تھا، میرے یہاں پہ ایڈمیشن ہوا تھا تو یہاں 2004 میں آیا تھا. تو 2004 سے اب تک جو ہے میں کیلگری میں ہوں. اور بائی پروفیشن آئی ایم این انجینئر، کیمیکل انجینئر. آئی گریجویٹڈ فرام کراچی یونیورسٹی 1998 فرام اپلائڈ کیمسٹری. اور 2002 میں آ گیا تھا. ورک ایکسپیرینس میرا بہت کم تھا، تو یا انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کینیڈین سسٹم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرا ورک ایکسپیرینس یہاں پہ ہارڈلی 4 to 5 years کا ہے. کیونکہ کینیڈین گورنمنٹ بیسکلی سپورٹ کرتی ہے وہ کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. جو بزنس اونرز ہوتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس بینیفٹس یہاں پہ کافی ہیں، تو اس کو کافی انکریج کرتی ہے کینیڈین گورنمنٹ. تو پھر آئی ہیڈ اٹ ٹوورڈس ٹو دا بزنس. تو 2008 سے میں الحمد للہ اس وقت بزنس میں ہوں. میں نے ڈفرینٹ بزنس کی میرے پاس. کرنٹلی آئی ہیو اے میڈیکل کلینک، ایم رننگ اے میڈیکل کلینک. آئی ہیو ہائرڈ اے کپل آف فزیشنز ایز ویل. تو یہ میرا چھوٹا سا انٹرو ہے. اور باقی جو سوشل ورک ہے وہ بس ٹائم ملتا ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں ملتا تو ہماری پوری ٹیم ہے وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار دی انٹروڈکشن. اس گروپ کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس گروپ کا کب بنا تھا، واٹ آر دا آبجیکٹیوس، اور آپ نے یہ گروپ کس پرپز کے لیے بنایا تھا اور فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر مہم، اصل میں اس کے بنانے کا ریزن کوئی خاص نہیں تھا، بس بیکاز آئی یوز ٹو لیو ان نارتھ ایسٹ. ایکچولی کیلگری کے 4 کوارٹرنٹس ہیں. کیلگری از ون آف دا بگیسٹ سٹی ان البرٹا اینڈ 3rd لارجسٹ سٹی اینڈ بگیسٹ سٹی ان کینیڈا. تو اس کی پاپولیشن تقریباً اراؤنڈ 1.9 ملین ہے. آفیشلی 1.9 ملین اس کی پاپولیشن ہے. تو اس کے جو ہے بیسیکلی 4 کوارٹرنٹس ہیں: نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ، ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ. سو آئی یوز ٹو لیو ان نارتھ ایسٹ فار لاسٹ فرام 2008 ٹل 2015. پھر ہم نے سوچا کہ چلیں نارتھ ایسٹ کو چھوڑ کے جو ہے پھر ہم دوسرے کوارٹرنٹ کو سرچ کرتے ہیں ساؤتھ میں. تو لکیلی آئی مووڈ ان ساؤتھ ایسٹ ان مہاگنی. تو یہاں پہ جب ہم موو ہوئے ساؤتھ ایسٹ میں تو یہاں پہ پاکستانی یا دیسی کمیونٹی یا امیگرینٹس کی پاپولیشن کافی کم تھی. لیٹس سے کہ نہ ہونے کے برابر تھی. تو یہاں پہ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جس طرح اور کوارٹرنٹس ہیں کیلگری کے. نارتھ ایسٹ ہو گیا یا نارتھ ویسٹ ہو گیا، وہاں پہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو بھی پہلے امیگرینٹ آتا تھا یا پورے کینیڈا سے کوئی بھی موو ہوتا تھا دیسی تو وہ نارتھ ایسٹ ہی میں رہتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن زیادہ تھی، گروسری اسٹورز وہاں پہ تھے، ہاں اور ریسٹورینٹ سارے وہاں پہ تھے. تو لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک سسٹم میں رہتے ہیں، ایک اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سارے دیسی ہوں، تو وہاں پہ کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے وہاں اس کوارٹرنٹ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے کوارٹرنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو میں ساؤتھ ایسٹ میں موو ہو گیا تھا. تو ساؤتھ ایسٹ میں یہاں پہ جیسے وہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھیں، یہاں پہ نہ بینگ اے مسلم ہے مسلم. تو میرا سب سے بڑا کنسرن تھا کہ مجھے یہاں پہ نماز نہیں ملتی تھی جماعت کے ساتھ، یا تراویح مجھے نہیں ملتی تھی، یا عید کی نماز نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پہ ایک بیسکلی آرگنائزیشن ہے ساؤتھ میں، تو وہ ان کا ایک یہاں پہ تھا جگہ تھی، وہاں پہ وہ ارینج کرتے تھے وچ از وے ٹو فار فرام ویئر آئی یوز ٹو لیو. تو پھر میں نے انیشیٹو لیا اور لوگوں سے بات کی. تو ہم نے پھر ساؤتھ میں اپنا سسٹم شروع کیا. تراویح ہوئی، پھر جمعے کی نماز ہوئی. اس کو کرتے گیا تو پھر لوگوں نے کہا شبہ آپ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے کام کریں، ناٹ اونلی فار مسلمس. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنا آہستہ آہستہ کام ہم نے تھوڑا ایکسپینڈ کیا. انڈین کمیونٹی کے ساتھ مل کے، چائنیز کے ساتھ، کورین، یوکرین، ان کے ساتھ مل کے اپنا کام شروع کیا. تو یہ بیسکلی اس کا جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح میں اس والنٹیئر ورک میں انٹر ہوا. اور آبجیکٹیو اس کے بس یہ ہے کہ کیونکہ جو بھی فرسٹ ٹائم کینیڈا میں آتا ہے یا
کیلگری میں آتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کوارڈرنٹ سے ہو یا کسی بھی سٹی سے ہو, تو ان کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ پاکستانی یا دیسی کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی کتنی ہے, کہاں رہتی ہے, اور لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں اسکولس کے حوالے سے, یا ان کو ہینڈی مینس ان کو چاہیے ہوتے ہیں, یا ان کو کلینکس وغیرہ چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے فیملی ہے تو ان کو میڈیکل ڈاکٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے, چاہے کسی بھی لیول کا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ فیملی جی پی ہو یا وہ اسپیشلسٹ ہو, تو ان کو شارٹیج ہوتی ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, اور جب وہ ایک دفعہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا ممبر بن جاتے ہیں تو پھر وہ پوری کمیونٹی ان کی ریچ میں ہوتی ہے, پھر وہ فیملی انٹرمنگل آپس میں ہوتے ہیں اور فیملی ریلیشنس لوگوں کے بنتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو کافی ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں ہماری کینیڈا ملٹی کلچر سوشل سوسائٹی کے حوالے سے. دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ. یہ تو بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا اسٹیپ لیتے ہیں کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ صرف اپنی ہیلپ کر رہے ہیں, اور ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں who wants to help other people as well. تو ماشاء اللہ دیٹس اے گریٹ ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. مائی نیکسٹ کویشچن از کہ اگر کوئی نیو کمر یہاں پہ آتا ہے, جیسے کہ یو ہیو آلریڈی سیٹ کہ نیو کمرس کو آپ ہیلپ کرتے ہیں, طریقے سے وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں لائک تھرو فیس بک گروپ, یا از دیر اینی ادر مین ایز ویل؟ جی, نیو کمر آتا ہے تو وہ اپیرنٹلی آٹومیٹکلی پتہ نہیں خود میرے پاس پہنچ جاتا ہے, مجھے نہیں پتہ کیسے پہنچتا ہے. لیکن مین سورس جو ہے اوبویسلی سوشل میڈیا ہے, تھرو فیس بک, تھرو واٹس ایپ, کیونکہ ہمارے جو ایونٹس ہم آرگنائز کرواتے ہیں تو وہ اس کو ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے, CMSS کا جو فیس بک پیج ہے, وہ ہم جہاں پہ شیئر کرتے ہیں. پھر اور جو سوشل میڈیا چینلز ہیں فیس بک کے, اس پہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. تو وہاں سے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے, اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے, اس کو کون رن کر رہا ہے, کون اس کے آرگنائزرز ہیں. تو وہ یا تو ہماری ٹیم کو اپروچ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ مجھے اپروچ کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں. وہاں سے پھر وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کہاں سے آئے, کب آئے, کیا فیملی ممبرز ہیں, کیا ایشوز ہیں. تو پھر وہ ہماری جو ٹیم ہے پوری بورڈ آف ڈائریکٹرز, ان میں سے کسی کو کانٹیکٹ کرتے تو وہاں سے پھر وہ سسٹم مین ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مطلب پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ کہ پچھلے 25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. میں ایسی کئی آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ جو پچھلے 25-30 سال سے جو ہے وہ ٹورانٹو میں رہ رہے تھے, اور ٹورانٹو میں ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں تھی, کیونکہ ٹورانٹو کی لائف اتنی فاسٹ ہے, ٹریفک ہے اور بہت بڑا ہے, وہاں ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو جب وہ یہاں پہ آ کے موو ہوئے ہمارے CMS کے ساتھ, انہوں نے جو ہے وہ اٹیچ ہوئے, کانٹیکٹ کیا ہم سے, تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیلگری پہلے کیوں نہیں آئے اور آپ لوگوں سے پہلے کیوں نہیں ملے. تو اب ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ہماری سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ ایونٹس کو لیڈ بھی کرتے ہیں وہ. اوکے, مائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ جو آپ سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو کیا کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ لوگ کرواتے ہیں؟ فی ہوتی ہے کسی ایکٹیویٹیز کی یا کیا, یا بیئر منیمم کس طریقے سے آپ لوگ لائک اس کو آپریٹ کرتے ہیں؟ جی, ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں میجورٹی تو ہمارا فوکس جو ہے وہ اسپورٹس ہے. اس کے علاوہ ہماری فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ویبینارس کرواتے ہیں, ایجوکیشنل ایونٹس کرواتے ہیں, اور ریزیومے رائٹنگ کرواتے ہیں. ایجوکیشنل ویبینار جیسے RESP کا ہو گیا, یا یونیورسٹی کے جو گریجویٹس جو ہوتے ہیں ان کو, وہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جاب سرچنگ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ شارٹ کورسز ہم کرواتے ہیں, جیسے ہم نے ہائی اسکول گریجویٹ کا ہم نے کورس کروایا تھا. اس کے علاوہ 1-2 کورس اور بھی ہم نے کروائے. تو یہ ایجوکیشنل ایونٹس ہم تھوڑا کرواتے ہیں. ابھی ہمارا ایک AI کا سیشن ہمارا انشاءاللہ ہونے والا ہے, وہ ہے جون 22 کو. تو وہ بھی ویبینار ہے, تو انشاءاللہ وہ ہماری ہے. فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں ہماری. عید میلہ کرواتے ہیں, جیسے ہمارا جو ایز اے ریلیجن عید کا پاکستان میں بڑا کانسیپٹ ہے کہ چاند رات ہونی چاہیے, بچے مہندی لگائیں, یہ ہو جائیں, تو وہ ہمارا ہم کرتے ہیں الحمدللہ, وہ ہوتا ہے. پھر ہماری سال میں 2 سال میں ہماری جو ہے وہ مطلب ٹوائس ایئر ہمارے بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, فیملی گیدرنگ ہوتی ہیں, عید گیدرنگ ہوتی ہے. پھر جو ہمارے جو نان مسلم ہمارے جو لوگ ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کے لیے ہم کرسمس میں باقاعدہ جو ہے ہم ایک گرینڈ ہم ایونٹ کرتے ہیں جس میں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں. اچھا, جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس میں کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو جو ہمارے جو فیملی گیدرنگز ہیں اس میں ہم منیمل ہم کھا سکتے ہیں, تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکیں, آ سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. ہمارا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپانسرشپس لیں, اور الحمدللہ اسپانسرس ہمیں مل جاتے ہیں, اور وداؤٹ اسپانسر
یہ ان کا جو بھی اسپانسر ہے ان کا شکریہ کہ وہ کمیونٹی کو گیو بیک کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ. باقی ہمارے جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک تو پریکٹس سیشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بگ ٹورنامنٹس بھی ہم کرواتے ہیں. جیسے کرکٹ کو ٹورنامنٹ ہو گیا, انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ ہو گیا, آؤٹ ڈور کرکٹ ٹورنامنٹ ہو گیا, پھر بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہو گیا, پھر والی بال کا ٹورنامنٹ ہو گیا, انڈور اینڈ آؤٹ ڈور, پھر بیچ والی بال, پھر ٹینس کا ٹورنامنٹ, اسکواش کا ٹورنامنٹ. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کیرم کا ٹورنامنٹ کروایا. پھر ہمارے ایک لیڈیز چیپٹر ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ کام کرتے ہیں, انہوں نے کیرم ٹورنامنٹ کروایا. وہ کڈس کا انہوں نے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کروایا. پھر یوتھ کا انہوں نے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کروایا. تو وہ اس طرح اس میں بھی ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم منیمل کاسٹ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ایوری ون کین پارٹیسپیٹ ان دا ہیلتھی ایکٹیویٹیز. تو ان ایکٹیویٹیز کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اکیلا اسکواش کھیلنے جاؤں یا میں واک کرنے جاؤں یا میں اکیلا ہائکنگ پہ جاؤں تو مجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ کو موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ ایک کو دیکھتے کے ساتھ ہی لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, تو پھر اس میں لوگ آ کے جوائن کرتے ہیں. جو نہیں بھی جانتا تو وہ آتا ہے, تو پھر وہ اس کو اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر وہ اس کا پرماننٹ اس کا ممبر بن جاتا ہے, وہ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے. تو اس میں ہم منیمل کاسٹ ہی رکھتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو جوائن کر سکیں. تو کاشف بھائی آپ جو ہے صرف ادھر کیلگری میں ہی بیسڈ ہیں یا پھر کہیں اور بھی ہے آپ کا, لائک آل اوور دا کینیڈا, یا کس طرح سے ہے؟ جی ہمارے جو ہے وہ 3 چیپٹرز اور ہیں. ہمارا اونٹیریو کا چیپٹر ہے, دس از اے سیکنڈ بگیسٹ چیپٹر. اس میں ابھی ہم اور ورکنگ کر رہے ہیں اور اس میں ممبرس کو ایڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا مینیٹوبا کا چیپٹر ہے اور ہمارا رورل البرٹا کا چیپٹر ہے. رورل البرٹا کا ہمارا چیپٹر وہ ابھی جو ہے وہ اس میں ممبرس بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد بس یہ تھا کہ ہمارے جو موسٹلی جو امیگرینٹس ہیں جو رورل میں رہتے ہیں, جو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے, تو وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز اور ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ان کو آپس میں کلوز کیا جائے. تو یہ ہماری یہ 4 چیپٹرز ہیں سو فار. تو یہ باقی جو 4 چیپٹرز ہیں ان کو جوائن کرنے کا آپ کا لائک سیم فیس بک گروپ ہے یا ان کے گروپس الگ ہیں؟ نہیں, ان کا واٹس ایپ گروپ ان کا الگ ہے, لیکن فیس بک گروپ سب کا ایک ہی ہے, کامن ہے. واٹس ایپ مطلب ہمارا اونٹیریو کا چیپٹر اس کا واٹس ایپ گروپ الگ ہے, اور رورل البرٹا کا چیپٹر جو ہے اس کا واٹس ایپ الگ ہے, اور مینیٹوبا کا بھی الگ واٹس ایپ ہے. کاشف بھائی کوئی انسپائرنگ اسٹوری آپ اگر شیئر کریں جو بہت انٹرسٹنگ ہو, جیسے کوئی بندہ آیا ہو, آپ نے اس کی ہیلپ کی ہو, سم تھنگ وچ از لائک جو آپ کو یاد رہ گئی ہو. ایسے تو آپ ہیلپ کرتی رہتے, لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ کو ایک یاد رہ گئی ہو کہ یار یہ بہت اچھا کام ہوا. ویسے آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے مجھ سے. انسپائرنگ اسٹوریز تو بہت ساری ہیں. ایٹ دا مومنٹ میرے ذہن میں ابھی فی الحال تو کوئی بھی نہیں آ رہا. شاید میں ڈسکس کروں تو میرے ذہن میں آ جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نیکی کرتے جائیں اور بس آگے بڑھ جائیں, اس کو یاد نہ رکھیں. ہاں بالکل. تو اسی سلسلے میں بس یہ کہ اسٹوریز تو بہت ہیں, کافی لوگوں کو ہیلپ بھی ہوئی ہے, کافی لوگوں کو فوائد بھی بہت ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ جڑے بھی بہت ہیں. وہ ایٹ دا مومنٹ میرے ذہن میں اس وقت کوئی انسپائرنگ اسٹوری ایز سچ نہیں ہے. شاید میں ریسرچ کروں تو میرے ذہن میں آ جائے, لیکن ایز سچ ابھی کچھ نہیں ہے. جی ہاں, نماز کے حوالے سے جیسے یہ ہے کہ جیسے میں ساؤتھ میں موو ہوا, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسپائرنگ اسٹوری ہے کہ جب میں ساؤتھ میں موو ہوا تو یہاں پہ کوئی مسلح نہیں تھا. یہاں پہ جس ایریا میں ہم رہتے تھے, یہاں پہ 10-12 کمیونٹیز ہیں, اور 10-12 کمیونٹیز میں اراؤنڈ تقریباً 1500 کے قریب فیملیز تھیں, مسلم فیملیز, ناٹ پاکستانی بٹ مسلم فیملیز. تو یہاں کی جو لوکل آرگنائزیشن ہے تو ان کا جو مسئلہ تھا وہ کہیں اور تھا, کافی دور تھا, تقریباً ½ این آور کی ڈرائیو پہ تھا. تو میں پرسنلی جو ہے پھر میں یہاں پہ ریسنٹلی اس زمانے میں 2016 میں نیا ہاسپٹل اوپن ہوا تھا ساؤتھ ہیلتھ کیمپس کے نام سے. تو وہاں پہ جو ہے میں نے ان کو فون کیا کہ میں جو ہوں وہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور اچھا, یہاں پہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہر ہاسپٹل کے اندر یا ہر آفس کے اندر ایک ملٹی فیتھ روم ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اپنی جا کے عبادت کر سکتا ہے. وہ فری ہوتا ہے, کسی کے لیے بھی مطلب آپ نہ اس کا رینٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. صرف وہاں کے لوکل جو امپلائیز ہوتے ہیں یا ان کے جو وزٹرز ہوتے ہیں یا ان کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنی پریئرس کر سکتے ہیں, یا وزٹرز جو ہوتے ہیں. تو میں ہاسپٹل کے ان کو میں نے کال کی, پھر نیکسٹ آفٹر کپل آف ڈیز ان کی میرے پاس کال آئی
کہ آئیے آپ ہم سے ملیں آ کے. تو میں پھر سنڈے کو میں گیا ان کے پاس. میں یہ بات کر رہا ہوں 2016 کی. تو انہوں نے کہا, اپنا انٹروڈکشن میں نے دیا. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ سید تم پچھلے 3 سال سے کہاں پہ تھے. اچھا. تو آئی واز شاک کہ اس نے چھوٹی کے ساتھ ہی مجھے سوال پوچھا. میں نے کہا شاید پتہ نہیں کیوں. میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہاسپٹل اوپن ہے, یہاں پہ ملٹی فیتھ روم ہے, اور یہاں پہ سارے لوگ جو ریلیجن ان کے لوگ آ کے یہاں پہ پریئرس کرتے ہیں ایکسیپٹ مسلم. تو میں نے کہا کہ اچھا. تو میں نے کہا بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کیوں ملنا چاہتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اپنی پرابلم بتائی کہ ہم یہاں پہ مسلم اتنے ہیں یہاں پہ, اور ہمارے یہاں پہ کوئی پلیس نہیں ہے پریئر کی. تو اگر آپ ہمیں یہ پلیس اگر آپ ہمیں دیں تو بڑی آپ کی نوازش ہوگی, اور اگر آپ کو کوئی پیسے وغیرہ بھی چاہیے تو ہم آپ کو فنڈس بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل آئیے, اور آپ یہاں پہ نماز پڑھیں, تراویح بھی پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور اس پہ ایک اسپیشل ریکویسٹ انہوں نے مجھ سے یہ کی کہ آپ مجھ سے پرومس کیجئے کہ آپ یہاں پہ فرائیڈے کی نماز ضرور شروع کروائیں گے. ایک نان مسلم کنٹری میں, اور ایک نان مسلم جو ہے وہ آرگنائزرز یا ان کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, وہ اگر آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو یہاں پہ نمازیں شروع کروانی ہیں, آپ کو یہاں پہ جمعے کی نماز شروع کروانی ہے, اور مجھ سے یہ آپ پاکستان میں بھی میرے خیال سے دنیا میں کسی مسلم کنٹری میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو لیکن انہوں نے یہ کیا, اور پھر میں نے ان کو بالکل صاف کہا, میں نے کہا جمعے کی نماز کی میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ ہاں کم از کم 3 ٹائمز کے پریئر ہم یہاں پڑھیں گے یہاں پہ, اور تراویح بھی پورے منتھ کی یہاں پہ تراویح ہوگی. تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا. اور نو اٹ از اسٹاپ ڈیو ٹو کووڈ. تو کووڈ کی وجہ, جب کووڈ آیا تو پھر وہ ہم نے خود ان کو منع کر دیا کہ اٹس ناٹ سیف فار اس اینڈ فار دا پیپل ہو از ایڈمٹنگ ان دا ہاسپٹل. ہو سکتا ہے ہم جو ہے کوئی ڈیزیز لے کر آ جائے تو انہیں انفیکشن آ جائے تو ان کے لیے پرابلم ہو جائے. تو اس کے بعد پھر وہ ہم نے بند کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں. ہم نے کہا کہ اب ہمارے پاس کافی جگہ ہیں, لیکن وی ول ٹرائی ٹو کنٹینیو دس پلیس. اچھا, پھر ہم نے یہ کیا. تو پھر ان کو, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑی انہوں نے فیور دی تھی مسلم کمیونٹی کو, تو وی شوڈ گیو دیم بیک, انکریج دیم اینڈ اپریشیٹ دیم. تو پھر ہم وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر ایوری دسمبر کو کرسمس سے پہلے ہم ایک ان کو لیے ایک لنچ ارینج کرتے تھے, ناٹ اونلی فار دا مینجمنٹ آف ملٹی فیتھ روم بٹ دا ہول ہاسپٹل. تقریباً جو پہلا ہم نے ایونٹ کیا تھا اس میں تقریباً 2,500 کے قریب جو ہے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور اس میں فری فوڈ تھا, اور وہی سب ہم نے خود اپنی طرف سے کیا تھا. یہ صرف یہاں یہ ایک کمیونٹی کو کلوز کرنے کے لیے, مسلمس کا امیج بیٹر کرنے کے لیے یہ ہم نے کیا تھا. اور وہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا انجوائنگ ہالیڈے سیلیبریشن کے نام سے ہم نے اس کا ایونٹ رکھا تھا. تو یہ بھی ہم نے کنٹینیوس 3 ایئرس کے تک کیا تھا. تو اب جو ہے پھر ہاسپٹل کی پالیسی تھوڑی چینج ہو گئی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ڈیو ٹو کووڈ اینڈ ادر ایشوز. تو اب وہ ہم نہیں کرتے, لیکن یہ کہ یہ ہم نے لاسٹ 3 ایئرس ہم نے یہ اس کو کنٹینیو کیا. اوکے, سو مائی نیکسٹ کویشچن از کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے, بیکاز یو آر دا فاؤنڈر, بٹ آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم ہے تو وہ کتنے لوگوں کی ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی, ہمارے جو ممبرز ہیں ٹوٹل اس وقت آل 4 چیپٹرس انکلوڈنگ آلموسٹ 5,000 سے اوور 5,000 کے اوور ہمارے ممبرز ہیں. اور ممبر بننے کے لیے صرف ایک اس کی شرط ہے, جو کہ بہت مہنگی شرط ہے, بس یہ کہ وہ ہمارے بورڈ ممبر کو ایک چائے کا کپ پلا دیں. جو کا پارٹ. لیکن اس کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی بھی ممبر بن سکتا ہے, چاہے وہ انڈیا سے ہو, چاہے وہ رشیا سے ہو, چاہے وہ یوکرین سے ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو, وہ ہماری گروپ کا ممبر بن سکتا ہے فری آف. بات کر رہی ہوں, اور وہ یہ کہ جو کاشف بھائی ہیں دے آر ناٹ گیٹنگ پیڈ فار اٹ, مطلب ایک والنٹیئر ورک کر رہے ہیں, تو آپ کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی انکم آ رہی ہو اس سے یا اس طرح سے. جی ہاں, جی ہمارا بورڈ جو ہے بیسکلی ہمارا سب سے پہلے موٹیو ہمارا یہ تھا کہ ہم کمیونٹی کے لیے کام کریں گے, اور اللہ کے لیے, بینگ اے مسلم ہم اللہ کے لیے کام کریں گے, اور فی سبیل اللہ کام کریں گے. ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں لیں گے ممبرز بننے کے لیے. ہاں, جو پارٹیسپیشن فیس ہوتی ہے, جو آپ ایونٹ آپ اس کو آرگنائز کرتے ہیں, تو ہاں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم ایونٹ آرگنائز کر نہیں سکتے, کیونکہ ہم اپنی جیب سے بھی لگاتے ہیں کچھ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے
every time we cannot spend from our pocket because we already giving our money to the our time to the community. تو لیکن ہمارا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایونٹس اسپانسرڈ ہوں اور ہم پارٹیسپینٹ سے منیمل فیس لیں. تو 5000 سے اوور ہمارے ممبرز ہیں اور ہمارے بورڈ میں جو ہے وہ اس وقت جو ندیم صاحب ہیں, ایکچولی ہی از دا فاؤنڈر, ندیم بٹ بھائی. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پہلے ایسے ہی کام کرتا تھا کمیونٹی کے لیے, تو پھر ندیم بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ کاشف بھائی آپ کام کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ اس کو پراپر ایک نام دے دیں آپ. تو پھر وہ شروع میں ہم نے اس کا نام رکھا تھا کیلگری, ساؤتھ کیلگری سوشل سوسائٹی کے نام سے. تو وہ ہم کام کر ہی رہے تھے, تو اس کی اتنی ماشاء اللہ پبلسٹی ہوئی اور اتنا لوگوں نے اپریشیٹ کیا. تو باقی کوارڈنٹ جیسے کہا کہ اس کے 4 کوارڈنٹ ہم ساؤتھ ایسٹ میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار کیا آپ صرف ساؤتھ ایسٹ والے آپ کے ایونٹس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں, کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. تو پھر وہ جو نارتھ ایسٹ, نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کے لوگ تھے, تو انہوں نے بھی ہمارے ایونٹس کو جوائن کرنا شروع کیا. تو پھر ہم نے اس کا نام کیا کیلگری سوشل سوسائٹی. جب ہم اس کو فیس بک پہ شیئر کرتے گئے تو ود ان اے ایئر ہمیں اور جو پروونسز ہیں جیسے اونٹیریو کا پروونس ہو گیا یا مینیٹوبا کا پروونس ہو گیا, تو وہاں سے ہمارے پر ریکویسٹ آئی کہ آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے اور کس طرح کی آرگنائزیشن ہے, تو وی وانٹ ٹو اسٹارٹ سیم چیپٹر ان آور اون پروونس. تو پھر ہم نے اس لیول پہ آگے ود ان اے ایئر ہم نے پھر اس کو چینج کیا, تو اب اس کا نام ہے کینیڈا ملٹی کلچرل سوشل سوسائٹی. تو لاسٹ 3 ایئرز 2.5 ایئرز میں جو ہے یہ اس کے نام 3 دفعہ چینج ہوئے ہیں. تو اب انشاءاللہ یہ اس کا نام ہے, یہ پرماننٹ ہے, فائنل نیم کینیڈا ملٹی کلچرل سوشل سوسائٹی. اچھا, یہ فارم ہوئی تھی 2020 میں کووڈ کے دوران. اس کی وجہ بھی بس یہی تھی کہ تاکہ ہم کووڈ میں لوگوں کی جتنی زیادہ ہیلپ کر سکتے کریں. ہم نے ان کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے فوڈ ہیمپرز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے, فوڈ ہیمپرز ہم نے بنائے. پھر ہم نے ان کے گھروں پہ جا کے جو ڈیزرونگ فیملیز تھیں یا جو باہر نہیں نکل سکتے تھے, ان کے گھر میں کووڈ تھا, وہ افیکٹڈ تھے اس سے, تو ان کو ہم جا کے ہیلپ کی. تو وہ جو بیسکلی جو فاؤنڈر ایئر ہے وہ ہے 2020 میں یہ فارمڈ ہوئی ہے. اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی بورڈ ممبر کسی بھی طرح کے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا, نہ کسی سے لیتا ہے, بلکہ اپنے پاس سے ہی بیسکلی وہ اس کو کمیونٹی کو دیتا ہے اور ایونٹ میں اسپینڈ کرتا ہے. جیسے ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک حلیم پارٹی کا ایونٹ ہوا تھا, تو حلیم پارٹی میں ہمارے کمیونٹی کے ممبر ہیں ہارون بھائی, انہوں نے کہا کہ کاشف بھائی میں حلیم پارٹی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس حلیم پارٹی میں بھی جو ہمارے جو مین جو آرگنائزرس تھے, جو گروپ ایڈمنس تھے یا بورڈ ممبرس تھے, تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں رکتی نہیں ہیں, ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ ہوئے. تو پھر ہم نے مجھے اور ہمارے بورڈ ممبر کو ایگزیکٹلی کہ کاشف بھائی سنا ہے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, تو آپ پھر ان کو منع نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی تقریباً 25 سے 30 لوگوں نے ہمیں اس حلیم پارٹی کو انجوائے کیا تھا, اور ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے. ہم نے خود اپنی طرف سے کیا تھا, ہارون بھائی نے کیا تھا, ایک دو ہمارے اور دوست ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اسپینڈ کیا تھا. اب ہمارے ایک اور ایونٹ ہو رہا ہے, وہ ہے ڈیئر کڑھائی پارٹی, ہرن کڑھائی پارٹی. یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے, یہ ہم پچھلے 4 ایئر سے کر رہے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیئر پارٹی, ڈیئر آتا کہاں سے؟ ایگزیکٹلی. تو ہمارے ماشاء اللہ جو کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں اس میں کافی ہنٹرز ہیں, اور وہ جب بھی ہنٹنگ کرتے ہیں, اس کا ایک اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے فرام نومبر ٹو فیبروری, یہ اس کا ہنٹنگ سیزن ہوتا ہے. تو جب وہ ہنٹنگ پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو آلریڈی ہم اپنی کمٹمنٹ اسے لے لیتے ہیں کہ ہاف ڈیئر ایٹ لیسٹ آپ ہمیں دیں گے. تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ مطلب بینیفٹ کچھ بھی نہیں, بس ہم ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں. لیکن الحمد للہ ایوری ون از ویری ہیلپ فل اور کمیونٹی کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتا ہے. تو پھر وہ ہمیں ہم ڈیئر دیتے ہیں. تو پھر ہم یہ سال میں ہم ڈیئر پارٹی کرتے ہیں. اچھا, آپ نے جیسے ابھی گروپ کی بات کی, تو جیسے ہائیکرس کا گروپ الگ ہے, اب واٹس ایپ پہ نا ان کا یہ کہ ہائیکرس کا گروپ الگ ہے, ہنٹرس کا الگ ہے, تو جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کی اپنی ٹرسٹ کی ہوتی ہیں تو یو کین جوائن دیم. یس ایبسلیوٹلی, بالکل اسی طرح ہے. ہمارے 30+ ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں, جس میں انڈور کرکٹ کا الگ ہے, آؤٹ ڈور کرکٹ کا الگ ہے, بیڈمنٹن کا الگ ہے, بیچ والی بال کا گروپ الگ ہے. جو انڈور گروپ ہے وہ وہ الگ ہے, آؤٹ ڈور اور بیچ والی بال کا گروپ الگ ہے, کیرم کا گروپ الگ ہے. پروفیشنل ہمارا گروپ ہے جس میں لوگ جابس پوسٹ پہ کرتے ہیں, اور کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی اپنی جاب سرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کو اپنی فیلڈ کی چاہیے ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ
پوسٹ کرتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کو ہیلپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکواش کا ہمارا گروپ ہے, ہائکنگ کا گروپ ہے, ہمارا بائکنگ کا گروپ ہے, ہمارا کیمپنگ کا گروپ ہے. 30+ ہمارے گروپس ہیں. ہمارا اسکیٹنگ کا گروپ ہے, ہمارا جو ہے وہ انڈور اسکیٹنگ کا گروپ ہے. اس کے علاوہ 30+ گروپس ہیں, ابھی اس میرے ذہن میں نہیں ہے. Thank you so much, Kashif bhai, for coming and giving us your time today. اور a big shout out to Kashif bhai, Nadeem bhai and rest of the members جو بھی گروپ کو آپریٹ کر رہے ہیں. I'm really happy کہ مجھے موقع ملا آپ کو انٹرویو کرنے کا آج. اور جو بھی یہ vlog دیکھ رہا ہے, اگر آپ کاشف بھائی کو جانتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی کس طرح سے ہیلپ کی, یو کین کامنٹ بلو اور آپ بتا سکتے ہیں. اینڈ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو دس ویڈیو. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا, اپنے بورڈ ممبرس کے جو نام ہے, ورنہ میرے لیے بعد میں مسئلہ ہو جائے گا. ہمارا IT ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حارث قریشی بھائی ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اور ٹریجر ہیں ہمارے نعمان بھائی, اور جیسے میں نے کہا کہ ندیم بھائی ہمارے بورڈ ممبر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھیجیت چیٹرجی ہیں, اور شری ہے, ہی از فرام انڈیا, ہی از ٹیکنگ کیئر آف آور ٹیبل ٹینس گروپ. ٹیبل ٹینس ہمارا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹینس کا جو گروپ ہے اس کو شاہد بھائی چلا رہے ہیں, اسلم بھائی چلا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عبداللہ بابر ہیں. اور بیڈمنٹن کا ہمارا گروپ ہے, اس کو رزاق بھائی ٹیک کیئر کرتے ہیں, اوم پرکاش بھائی ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے اسکواش کا جو گروپ ہے اس کو وکرم کرتا ہے, ندیم بٹ بھائی کرتے ہیں, گلریز کرتا ہے. یہ ہمارے آرگنائزرز ہیں. ساکر ہمارا یوسف بھائی کرتے ہیں, ندیم بھائی اپنا جنید بھائی کرتے ہیں. یہ موسٹ ایکٹیو گروپس ہیں. اور والی بال کا ہمارا ریاض بھائی کرتے ہیں, ہی از آلسو فرام انڈیا. عمران بھائی کرتے ہیں, ہی از آلسو فرام انڈیا. آپ کو اندازہ ہو رہا کہ لائک ڈفرینٹ سب ملٹی کلچرل ہے. جیسے میں نے کہا کہ وی آر ناٹ اونلی بیسڈ آن مسلم اور پاکستانی پاپولیشن, پاکستانی ممبرس. اس کی خاص بات بس یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی آتا ہے وہ آ کے اس میں والنٹیئر کر سکتا ہے, اور انڈیپینڈنٹلی جو وہ آئیڈیا لے کے آتا ہے ہم اس کو بیک کے اوپر ہم سپورٹ کرتے ہیں. کینیڈا ملٹی کلچرل سوشل سوسائٹی کی سب سے اچھی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آ کے ممبر بنتا ہے یا اپنا کوئی بھی آئیڈیا لے کے آتا ہے تو ہم اس کو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے, ہم آپ کے بیک پر ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دا لاجسٹکس اینڈ دا فائنینشیل ایشوز, وی ول بی ٹیکنگ کیئر آف اٹ. آپ اپنا آئیڈیا یہاں پہ ایگزیکیوٹ کیجئے. آپ کو ہیلپ چاہیے, آپ کو ایکسٹرا ہینڈس چاہیے, آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے, آپ کو لاجسٹک سپورٹ چاہیے, یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجیے, آپ ایونٹ کو لیڈ کیجیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو کینیڈا ملٹی کلچر سوشل سوسائٹی ہے اس لیے اتنا فلورش اور آگے بڑھ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی, کوئی بھی ممبر ہے یا کوئی بھی ایڈمن ہے, وہ فریلی آ کے کام. میں کاشف بھائی کا ان کا گروپ کا لنک نیچے ڈال دوں گی, اور جو بھی ڈیٹیلز ہیں دین یو کین کانٹیکٹ دیم. فار پیپل ہو آر پلاننگ ٹو کم ٹو البرٹا اور یا ہیئر ان کیلگری یا مینیٹوبا ایز کاشف بھائی ٹولڈ اس, تو آپ ان کے گروپ جوائن کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین گیٹ آل دا ہیلپ دیٹ یو نیڈ. So that's it for today. I hope you enjoyed watching the vlog, and take care of yourself and do subscribe. Allah Hafiz. Thank you, Bobby. Thank you.